الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين۔ محترم حضرات، آج کے اس درس میں بإذن اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کا واقعہ بیان کیا ہے جس پرندے کا نام ہدہد ہے۔ اس واقعے کو آپ کی خدمت میں قرآنی آیات کی روشنی میں بإذن اللہ ہم بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے نبی سلیمان علیہ السلام کی زندگی، اللہ نے جو آپ کو نبوت، بادشاہت، سمجھداری جو اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، اس حوالے سے دو اہم واقعات اور آپ کی ایک عظیم دعا فجر کے بعد والے ایک درس میں ہم نے بیان کیا۔ داؤد علیہ السلام کے بڑے عظیم فرزند، اللہ کے عظیم پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہی سے تعلق رکھنے والا یہ ہدہد کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایک اہم کام پر آگے بڑھ رہے تھے۔ لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی، اس میں انسان تھے جو پوری ترتیب سے چل رہے تھے، جن بھی تھے جو پوری ترتیب سے آگے بڑھ رہے تھے، چرند پرند بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اور وہی وہ واقعہ پیش آیا چیونٹیوں کا۔ جیسے ہی دور سے چیونٹیوں نے دیکھا، خاص کر چیونٹیوں کی ایک سردار نے، کہ لشکر سلیمان آ رہا ہے، تو فوری طور پر اس ایک چیونٹی نے بقیہ تمام چیونٹیوں کو باخبر کیا جو اپنے اپنے کام میں مصروف تھے کہ چلے چلتے ہیں اور اپنے بلوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ورنہ سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر ہمیں پیروں سے مسل کے رکھ دے گا، کچل کے رکھ دے گا، لہذا سب چلے اور اپنے بلوں میں داخل ہو جائیں۔ اور ہم جانتے ہیں کیڑے مکوڑوں میں اور زمینی جانوروں اور حشرات میں چیونٹی کو اللہ تبارک و تعالی نے غیر معمولی حس اور بہت پہلے کسی معاملے کو تاڑ لینے اور محسوس کر لینے کی صلاحیت اللہ نے چیونٹی میں رکھی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ اور یہاں پیغام یہ ہے، ایک چیونٹی کو اپنی قوم کے سلسلے میں جو فکر ہے، وہی فکر ہم میں سے ہر ایک کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ آفت آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، آپ کو اس کا علم ہو، جہاں خود آپ اسے بچنے کی پوری تدبیر اور کوشش کریں گے، اپنی قوم کو بھی بچانے کی فکر کرنا اس چیونٹی سے حاصل ہونے والا بڑا عظیم سبب ہے اور بڑی عظیم نصیحت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ اپنے پورے لشکر کو رکا کے آپ نے نوٹس لی کون باقی ہے اور کون نہیں ہے۔ تو دیکھا کہ پرندوں کی جب آپ نے خبر لی، ایک پرندہ غائب تھا۔ اللہ نے بیان کیا اس واقعے کو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ جب آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد نامی پرندہ وہ بالکل غائب تھا۔ یہ ہدہد نامی پرندہ یہ بہت ہی چالاک، ہوشیار پرندہ ہے۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بہت سارے خطوں میں یہ پرندہ پایا جاتا ہے، ہدہد نامی پرندہ۔
جو بہت چالاکی اور ذہانت و فطانت میں اس پرندے کی مثال دی جاتی ہے۔ دیکھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اور وہاں پر تمام پرندوں سے کہا چونکہ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، پرندوں کی بولی آپ سمجھتے تھے، زبان اور بولی میں یہی فرق ہے کہ زبان کو آپ لکھ سکتے ہیں، تحریر میں لا سکتے ہیں، جو بولی ہوتی ہے اس کو آپ تحریر میں نہیں لا سکتے۔ تو گویا کہ پرندوں کی جو بولی تھی اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل تھی، تو اسی لیے آپ نے پرندوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، جب وہ آئے گا تو میں کڑی سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا نہیں تو وہ صحیح ریزن اگر لے کر آئے کہ کیوں غائب تھا، اگر صحیح ریزن ملا تب میں اسے چھوڑوں گا، ورنہ اسے یا تو کڑی سزا دوں گا یا اسے ذبح کر کے چھوڑ دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد نامی پرندہ آتا ہے، اور جیسے ہی حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچتا ہے فوری طور پر کہتا ہے میں قوم سبا سے ایک اہم خبر آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہوں اے سلیمان۔ یہ سبا کیا ہے آپ جانتے ہیں، 22واں پارہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ایک سورت ہے سورۃ السبا۔ یہ اصل ہم میں سے ہر کوئی یمن کو جانتا ہے، یمن کا یہ پرانا نام ہے، یمن کا پرانا نام سبا ہے، اور اس سبا کو کس نے آباد کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، سام، حام، یافس، اور اس میں جو بڑے بیٹے سام تھے اس کی چوتھی نسل میں ایک شخص کا نام آتا ہے قحطان، اور قحطان کے پوتے عبدالشمس تھے، اور اس عبدالشمس کا لقب سبا تھا۔ قحطان کے پوتے عبدالشمس، اور عبدالشمس کا لقب سبا تھا، اور اسی عبدالشمس نے وہاں پر لوگوں کو آباد کیا۔ حضرموت جو کیپٹل آف یمن ہے، جو یمن کا کیپٹل ہے وہ حضرموت ہے۔ حضرموت سے لے کر افریقہ کا علاقہ جو حبشہ ہے وہاں تک سبا کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، سبا کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، اور یہ تاریخی علاقہ ہے یمن کا، اور یمن ہی سے ہم جانتے ہیں ایک آگ نکلے گی جو پوری انسانیت کو میدان محشر میں جا کے جمع کر دے گی، جو قیامت کی سب سے آخری نشانی ہے۔ جو سعودیہ سے بالکل لگ کر متصل جو علاقہ ہے، جو کنٹری ہے، وہی ہے یمن، اس کا پرانا نام ہے سبا۔ تو لہذا ہدہد پرندے نے کہا میں اس قوم سبا سے ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا خبر تھی؟ خود ہدہد نے اپنی زبانی وہ واقعہ بیان کیا، اے سلیمان انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ اے سلیمان میں نے دیکھا قوم سبا کی حکمرانی کرنے والی ایک عورت ہے، ملکہ سبا، اس سبا کی حکمرانی کر رہی ہے، اور اس سبا کی حکمرانی کرنے والی خاتون کو، ملکہ کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، اور میں اس کے تخت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بہت بڑا تخت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ تخت کا مطلب بادشاہ جس پہ بیٹھتے ہیں، وہ تخت شاہی جو اللہ نے ملکہ سبا کو عطا کیا تھا۔ ہدہد نے کہا بہت ہی بڑا عظیم تخت ہے جو میں نے پایا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ملکہ سبا کو سب کچھ حاصل ہے، ملکہ سبا کو ہر نعمت حاصل ہے، لیکن ملکہ سبا ہو یا آپ کی قوم اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہدہد کی فکر دیکھیے آپ کہ ملکہ سبا اور آپ کی قوم اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ انی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔
اللہ کی بندگی بجا لانی چاہیے، سورج کے آگے جھک رہے ہیں اور سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا تم جو خبر دے رہے ہو پہلے میں اس کی تحقیق کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک آپ نے ملکہ سبا کے نام لیٹر لکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ سبا کے نام ایک لیٹر لکھا اور ہدہد پرندے سے کہا یہ لیٹر لے کے جانا اور اس کے دربار میں جا کے ڈال دینا اور دور ہٹ کے کھڑا ہو جانا اور اس کے بعد دیکھنا اس خط کے ساتھ وہ ملکہ کیا کرتی ہے اور درباری لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ ہدہد پرندہ وہ لیٹر لے کے آگے بڑھتا ہے اور جا کے دربار میں ڈال دیتا ہے۔ ملکہ سبا کو خط ملتا ہے، اسے کھول کے وہ پڑھتی ہے۔ اللہ نے اس خط کو قرآن میں بیان کیا۔ خط کے شروع میں کیا تھا؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ خط کا ٹاپک ہے۔ خط کے اندر جو بات تھی وہ کیا تھی؟ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اس اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان اور حد درجہ رحم کرنے والا ہے۔ کہا یا تو تم فرما بردار بن کر ہماری خدمت میں آ جاؤ ورنہ ہم تم پہ حملہ کر دیں گے۔ آپ نے دعوت دی، کہا کہ توحید کو اپنا لو ورنہ ہم تم پر چڑھائی کریں گے اور تم پر ہم غلبہ پا لیں گے، اپنے لشکر کو لے کر آئیں گے اگر تم نے توحید کو قبول نہ کیا۔ اس خط کو ملکہ سبا نے سب لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا اور پوچھا اپنے درباریوں سے، اس خاتون نے بتاؤ تو صحیح کیا کیا جائے؟ سارے درباریوں نے کہا اے ملکہ آپ حکم دیجئے گا، ہم طاقتور ہیں، جنگجو ہیں، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور سلیمان اور ان کے لشکر کو ہم کچل کے رکھ دیتے ہیں، یا اگر آپ ایسا نہیں چاہتے ہیں تو جو آپ کہیں گے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا مسئلہ یہ ہے، بادشاہ لوگوں کی تاریخ بتاتی ہے جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اور بستی والے ان کی بات نہ مانے، وہاں کے باعزت لوگوں کو وہ ذلیل کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور سب کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، تو زیادہ خطرہ مول لینا نہیں ہے، پہلے معلوم کرتے ہیں کہ سلیمان کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی قیمتی تحفے دے کر اپنے درباریوں کے ساتھ یہ ملکہ سبا سلیمان کی خدمت میں بھیجتی ہے اور کہتی ہے اپنے درباریوں سے واقعی یہ سلیمان اگر دنیا چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں تو کسی طرح آپس میں ہم مال دے کر اور مال دے کر سمجھوتا کر لیں گے، اگر مال انہیں نہیں چاہیے تو پھر مسئلے میں ہم غور کرتے ہیں۔ تو ڈھیر ساری نعمتیں تحفے تحائف دے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں وہ خاتون بھیجتی ہیں، اور جب وہ سارے تحفے تحائف حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے اسے دیکھ کر کیا کہا؟ اللہ اکبر، جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور تم جو دے کر بھیجی ہو، اللہ کی نعمتیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، مجھے ان تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے انہیں نظر انداز کر دیا، تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہو، یا تو توحید قبول کریں یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہاں سے ملکہ سبا خود نکل جاتی ہے حضرت سلیمان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کو خبر ملتی ہے کہ ملکہ سبا نکل چکی ہے حضرت سلیمان کے دربار میں ملاقات کے لیے، تو یہاں پر ایک عجیب جو ہے معجزہ اور کرشمہ ہوتا ہے دوستو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا ایک معجزہ اور عجوبہ ملکہ سبا کو دکھانا چاہتے تھے، تو وہاں پر چونکہ جن بھی آپ کے تابع تھے، جن بھی آپ کی بات سنتے تھے، تو آپ نے جن کی جماعت سے کہا کہ بہت عظیم تخت ہے ملکہ سبا کا، اسے کون لے کر آئے گا؟ ملکہ سبا پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں ہونا چاہیے اور بہت بڑا تخت تھا۔ تو اللہ نے کہا، یہاں دو آدمیوں کے بارے میں کہا، دو جنوں کے بارے میں کہا
ایک عفریت نامی جن نے کہا کہ اے سلیمان آپ حکم دیں گے تو یہ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے، یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ایک اور شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، اس نے کہا کہ اے سلیمان اگر آپ حکم دیں، اگر آپ حکم دیں تو پلک جھپکنے کے برابر اس تخت کو میں یہاں حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان نے انہی کو حکم دیا، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں پر اس کو پہنچا دیا گیا۔ ہوا کیا؟ تو ملکہ سبا اس کے بعد پہنچتی ہے، اور وہ پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا اس تخت کا نقشہ بدل دو، کچھ اس کو بدل دو، ہم دیکھتے ہیں، ہم ملکہ سبا کا امتحان لیتے ہیں، وہ اپنے تخت کو پہچانتی نہیں پہچانتی، تو تھوڑا سا اس کو بدل دیا گیا۔ جیسے داخل ہوتی ہے ملکہ سبا، اللہ نے قرآن میں کہا حیران ہو جاتی ہے اس تخت کو دیکھ کر، اس تخت کو دیکھ کر اپنا تخت یاد آیا ملکہ سبا کو۔ فوری سلیمان نے پوچھا علیہ السلام نے کیا یہ آپ ہی کا تخت ہے؟ تو ملکہ سبا نے کہا کہ کأنہ ہو، ایسا لگتا ہے سلیمان شاید کہ میرا ہی یہ تخت ہے، لیکن کنفرم سے نہیں کہا انہوں نے کیونکہ کچھ نقشہ بدلا ہوا تھا، لیکن دیکھتے ہی لگا کہ بہت عظیم تخت تو میرے پاس تھا۔ تو کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا، ملکہ سبا نے سلیمان سے کہا ایسا لگتا ہے کہ تخت میرا ہی ہے۔ ایک اور عجوبہ دکھانا چاہا کہ محل کے اندر جو صحن تھا، اس صحن میں ملکہ سبا آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر جو جن تھے، جو درباری تھے، ایک زبردست کارنامہ کیا۔ کیا کیا؟ صحن میں نہر کی طرح پانی بہ رہا تھا، حوض اور ندی کی مانی پانی بہ رہا تھا اس صحن میں، اس کے اوپر شیشے کی ایک چھت بنائی، اور اتنی نزاکت سے اس شیشے کی چھت کو آپ کے درباریوں نے تیار کیا، اگر کوئی بندہ جھانکتا تو پتا نہیں چلتا کہ پانی کے اوپر شیشے کی چھت بنی ہوئی ہے۔ اتنی نزاکت سے درباریوں نے اس محل کے درمیان پانی کے اوپر شیشے کی چھت۔ ملکہ سبا سے حضرت سلیمان نے کہا کہ قیل لها ادخلی الصرح، آئیے محل میں داخل ہو جائیے۔ جیسے ہی ملکہ سبا محل میں داخل ہو رہی تھی، اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے محل میں۔ انہوں نے سمجھا کہ حوض ہے، پانی ہے، تو اپنے کپڑے کو اس نے تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے کپڑے کو تھوڑا سا اوپر اٹھا رہی تھی کہیں کپڑا بھیگ نہ جائے، تو سلیمان نے کہا کہ آپ سنبھل کر، کپڑے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھیے گا، آپ اس میں قدم رکھیے گا۔ جیسے ہی قدم رکھتی ہیں تو ملکہ سبا کی عقل حیران رہ جاتی، وہ تو شیشے پہ قدم رکھ رہی ہے، پانی پہ قدم نہیں رکھ رہی ہے، لیکن دیکھ کر لگ رہا تھا کہ پانی بہ رہا ہے اور اوپر کچھ نہیں ہے، لیکن اتنی نزاکت سے اوپر ایک شیشے کی چھت بچھائی گئی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ پانی کے اوپر شیشہ ہے، اور اس پر قدم رکھنے سے قدم نہیں بھیگیں گے، شیشے پر ہمارے قدم ہوں گے۔ اس کاریگری کو دیکھ کر بہت متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ملکہ تھی، وہ بھی حکمرانی کر رہی تھی، اسے معلوم تھا کہ تعمیر کی نزاکتیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ سمجھ گئی یہاں پر جو بادشاہ ہے سلیمان، وہ صرف بادشاہ نہیں ہے، بادشاہت کے ساتھ اللہ کی مدد بھی آپ کو شامل ہے، اور جس نبوت کا سلیمان دعویٰ کر رہے ہیں، اس دعوے میں آپ سچے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب تک ہم ظلم کر رہے تھے اپنے نفس کے ساتھ، وہیں پر اس محل کے صحن ہی میں حضرت سلیمان کے سامنے آپ نے اپنی زبان سے توحید کا اعتراف کیا اور کہا حضرت سلیمان کے جو رب ہیں اس رب پر میں ایمان لاتی ہوں، اور اب تک میں جو ظلم کر رہی تھی اپنی ذات پر سورج کی پوجا پاٹ کر کے، اس سے میں اللہ کے یہاں پر مغفرت مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واقعہ دوستو ہدہد نامی پرندے کے ذریعے سے ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کے درمیان پیش آئے۔ مشہور ہے لوگوں میں کہ ملکہ سبا کا نام بلقیس تھا کہہ کر، حقیقت میں تورات میں آپ کا نام بلقیس ذکر ہے، اس جو ہے خاتون کا نام
جو سبا کی حکمرانی کر رہی تھی ان کا نام بلقیس ذکر ہے. بس یہاں تک اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. اس سے ہٹ کر جو سوال ہے اس کے بعد ہوا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے نکاح کیا, کیا ان سے شادی کی, اس کے بعد کے معاملات کیا ہیں. اسرائیلی روایات بتاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ سبا بلقیس نامی خاتون سے آپ نے نکاح کیا اور پھر آپ نے انہیں سبا ہی بھیج دیا اور کہا کہ تم وہاں پر اللہ کی نیک بندی بن کر رہو گی اور وہاں پر تم اب حکمرانی کر نہیں سکتی ہو. اس طرح کی بہت ساری تفصیلات ہم جو ہے ساری روایات میں پاتے ہیں. اب تک جو واقعہ ہم نے بیان کیا یہ قرآن میں 19ویں پارے میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ آخری آیات کریمہ میں پوری تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے. دوستو بس اہم بات جو ذکر کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے, خود کے اندر جو تڑپ تھی, دعوتی تڑپ آج ہم مسلمانوں کے اندر وہ پیدا ہونی چاہیے. دوستو اگر ہمارے اپنے اگر بہک رہے ہیں, محسوس کریں اللہ کے بندو, ہماری فکر ہی اوروں کو جہنم سے بچائے گی. یاد رکھنا ہماری فکر ہی اوروں کے اندر یقیناً دین کو جو ہے داخل کرے گی. آج ہم اپنوں سے اوروں سے بالکل لاپرواہ ہیں, نتیجے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا. حالانکہ بظاہر یہ واقعہ ایسا لگتا ہے, اس واقعے کو اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اس واقعے کو بیان کرنے کے پیچھے مقصد یہی ہے جو خود کے اندر جو تڑپ تھی وہ تڑپ ہم مسلمانوں کے اندر بھی آنی چاہیے. اپنے خاندان, اپنے محلے, اپنے پڑوسیوں میں اگر کوئی بہک رہا ہے اس کو صحیح راہ پہ لانے کی کوشش کریں, فکر کے ساتھ آگے بڑھیں. دوستو ماحول بدلے گا, حقیقت میں لوگ دیندار بنیں گے, اور کیا پتا ہماری فکر سے اللہ کے وہ بندے جو جہنم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دے. حقیقت میں کتنے اللہ کے بندے ہیں دوستو جو تڑپ کے ساتھ سامنے والے سے 5 منٹ گفتگو کرتے, اللہ دل کی دنیا بدل دیتے ہیں. اور کل ہی عشاء کے بعد والے درس میں نے کہا کہ 20ویں پارے کی جو شروعات ہوتی ہے, شروع کی 5 آیتیں اچھی طرح سے پڑھ کر آپ جائیے گا اور سامنے والے کو سمجھائیے گا, اللہ ضرور دل کی دنیا بدل دے گی. اور نبی سلیمان کا کردار بھی دیکھیے, تحفے تحائف آئے, ملکہ سبا آئی, نہ عورت کا فتنہ نے آپ کو متاثر کیا, نہ مال و زر نے آپ کو متاثر کیا. اللہ کے بڑے نیک بندے تھے. جب اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا, پلک جھپکنے کے برابر آپ نے اس موقع پہ کہا, اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے, جو نعمت وہ مجھے دے رہا ہے میں شکر ادا کروں یا ناشکری کروں, یا اللہ میرا امتحان لیتا ہے. ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں دوستو جو اللہ مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے. نعمتوں کو پہچانیے, ان کا حق ادا کیجئے, اللہ کا شکر بجا لائیے, اور دعوتی تڑپ ہمیشہ اپنے اندر رکھیے. اپنوں کی فکر کیجئے, اوروں کی فکر کیجئے, تب چل کر یہ زندگی جس سے اللہ راضی ہوں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو دعوتی ذہن, دعوتی سوچ, دعوتی طرف لے کر آگے بڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ رشتہ دار, ہمارے خاندان اور محلے میں بسنے والے وہ مسلمان جو سنت سے محروم ہیں, اللہ انہیں سنت سے قریب کر دے. جو بدعات میں مبتلا ہیں اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا کر دے. جو لاپرواہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین کا پابند بنا دے. تو رمضان میں بھی بالکل مغفل ہیں, مساجد اور عبادات سے دور ہیں, آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس آخری عشرے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے اور غنیمت جاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عبادات کا پابند بنا دے, شریعت کا پابند بنا دے. اللہ ہم سب کو اس کا اپنا فرما بردار بنا دے. اللہ ہم سب کو سنتوں پر قربان ہونے والے, سنتوں پر مر مٹنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو کچھ
حالات بڑی تیزی سے باہر کے ممالک میں بدل رہے ہیں، اللہ ہر جگہ امن کے فیصلے فرمائے، ہر قسم کی آفت سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرمائے، وہاں کے مظلوم مسلمانوں پر اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائے، وہاں کی عورتوں کی اللہ حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام کی سازشوں کو اللہ مٹی میں ملا دے، اللہ ان کے سینوں کو ہدایت اور توحید کے لیے کھول دے، اور ہمارے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو اس عظیم اور مقدس مہینے میں بھی پریشان ہیں، اللہ ان سب کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے، ان کے جان و مال کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کے جان و مال کی اللہ حفاظت فرمائے، ہندوستان میں بسنے والے ہم مسلمانوں کے مستقبل کو اللہ روشن بنا دے، اللہ یہاں کے تمام مساجد تمام مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ نوجوانان نسل کو قوم کے لیے ایک بہترین آئیڈیل بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنے اور شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تاب والی راتوں میں جاگ کر صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قدر والی رات ہمیں نصیب فرمائے، قدر والی رات اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اس کی عبادتیں ہمیں نصیب فرمائے، اس کی مغفرت ہمیں نصیب فرمائے، اس کی سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔